نہ کرو میرے بچے اس طرح. یہ ایمی 60-70 سال ہے گزر جانے ہیں. ہمارے بھی گزر رہے ہیں جی. کیا ہماری بیوی نہیں, ہمارے بچے نہیں؟ تو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تمہیں. اور میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ پہ اس مالک نے اس حوالے سے کتنا کرم کیا. میری بیوی کے پاس جرمنی کی نیشنلٹی ہے, ہاں جی, اور میرے پاس سائیکل تھی جب نکاح ہوا تھا, وہ جرمنی سے آئی تھی. تو ان کے ہو کے تو دیکھو ایک دفعہ, تم کیڑی کھیڈوں میں پڑ گئے. اللہ کی قسم ہے, ہو کے تو دیکھو کبھی ان کے. اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر, صرف اس ڈر سے داڑھی نہ رکھنا کہ کوئی رشتہ نہیں دے گا. پہلی بات, ہم وہ رشتہ لیتے بھی نہیں جو داڑھی اتار کے ملے. ہمیں نہیں چاہیے وہ رشتہ جو حضور کی غلامی چھوڑ کے ملے. ہم نہیں, ہم تھوکتے بھی نہیں اس رشتے پہ حضرت. اور دوسری بات بھی یاد رکھنا, اگر داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے رشتہ نہ ملے تو پتر 2 نفل پڑھنا, 100 بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ کے ایک روحانی چٹھی مدینہ بھیج دینا. اور اس پہ صرف اتنا لکھنا, محبوب اب ہم داڑیاں رکھیں گے تو لوگ رشتہ بھی نہیں دیں گے, جو رات رو بوا نہ کھڑکے ہم اسبائی جرم دار ہے. اور اگر تمہارے اپنے دل میں چور ہو پھر میرا کوئی قصور نہیں ہے. ادھر نہ کرو اس طرح. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مت ماری گئی ہے, کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کل نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طرح جانا ہے. وہاں تو پتر اقبال رو پڑا, وہ بھی رو کے کہتا ہے یا اللہ جے تو صاحب لینا, کیونکہ وہ کہتا ہے قرآن میں ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون. ہاں جی, اقبال کہتے ہیں یا اللہ جے صاحب لینا ہی ہے نا, صرف اینا کری انہاں دے سامنے نہ نہیں ہے, اینا کری حضور دے سامنے نہ میرا نامہ اعمال کھولیے. اچھا, میں آپ سے ایک سوال کر کے بس اب گفتگو اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں, جواب آپ ہی نے دینا ہے. آپ کے ادھر سرگودا میں پنجاب کالج ہے, سپیریئر بھی ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ سے سوال ہے, آپ نے پنجاب کالج کے کپڑے پہن رکھے ہیں, آپ سپیریئر کالج چلے جائیں, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اس نے کیا کہنا ہے, اولیائی ساڈا نہیں, پینٹ ساڈی نہیں, شرٹ ساڈی نہیں, بیج ساڈا نہیں. پنجاب کا یونیفارم پہن کے سپیریئر کالج جائیں بکولے آپ کے, چوکیدار اندر جانے نہیں دے گا. ٹھیک ہو گیا, آپ نے سپیریئر کا یونیفارم پہنا ہے, آپ پنجاب کالج جائیں, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اور آپ کو روک کون رہا ہے؟ اس ادارے کا سب سے عام آدمی جس کا نام چوکیدار ہے. آپ کو پرنسپل نہیں روکنے آیا, اسے پتا چلا اولیاء ٹھیک نہ ہو تو چوکیدار بھی اندر نہیں جانے دیتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کل اگر بروز قیامت بھی اسی طرح ہوا, ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے, وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ کے آگے ہی نہ جانے دیا, حضرت منہ مدینے والا نہیں, سر مدینے والا نہیں, خلیہ مدینے والا نہیں, ارے جس کا منہ ہے ادھر جا, ارے جس کا سر ہے ادھر جا, جن کا خلیہ ادھر جا. تو میرے بچوں بتاؤ کیا پلے رہ جائے گا؟ اور اس طرح ہونا ہے. ہم یہ باتیں نہیں, بھائی میں 50,000 لے کے آؤں تو میں نے اس طرح کی باتیں کیوں کرنی ہے؟ میں 50,000 لے کے آ رہا ہوں تو میں نے اس طرح کی باتیں کیوں کرنی ہے؟ میں نے تو آپ کی خوشامد کرنی ہے, میں نے تو کہنا ہے جی محفل کروائی با جی ہوں, کوئی شاید ہی لوڑ ہی نہیں تھانو, اللہ اللہ دے خیر صلی اللہ. میں نے یہ باتیں کیوں کرنی ہے؟ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اس لیے پتر کوئی اور وجہ ہی تو میں پھر تینوں کہنا وا دس, تے جے صرف تو ایک بڈھی نو سونا لگن لی داڑھی نہیں رکھن دیا تے میں تینوں پھر کہاں گا اوے تو اینوں سونا لگن نہیں سایا, تو انہاں نو سونا لگن آیا سا, تو انہاں نو سونا لگنا, ہاں تو انہاں نو سونا لگنا. اس لیے پتر رکھو میرے بچوں, سونی کر کے رکھو, ہیں سونی کر کے رکھو, 5 وقت دی نماز پڑھو, کیونکہ وہاں سے صدا آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. یہ سید نادر حسین شاہ گیلانی, ٹھیک ہے, وہ مجھے صاحبزادہ صاحب نے آپ کی لکھی کتاب دی, بڑا مزہ آیا, کھو گئی بہرحال مجھ سے وہ. اس میں حضرت نے لکھا ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے محلے کے جو حجام تھے نا وہ نائی, اب وہ نہیں کسی کی حجامت بناتے تھے, بس ایک ہی کام کرتے تھے, دکان کے باہر بینچ رکھ کے نا بیٹھے روتے رہتے تھے. شاہ صاحب فرماتے جب گزرا روتے دیکھا, ایک دن میں کھڑا ہو گیا, میں نے پوچھا, میں نے کہا بابا جی ہوں جامت نہیں لوکاں دی کر دے تے روندے ہی رہندے ہو؟ کہ تو بابا جی آگے سے کہتے ہیں شاہ جی حج کا بڑا شوق تھا, فرض نہیں تھا, من استطاع الیہ سبیلا,
میں صاحب استطاعت ہی نہیں تھا، غریب آدمی تھا، شوق تھا، کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ لوگوں نے مدد کی، بلاوا آ گیا، حج کر لیا۔ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے۔ کہتے ہیں حاضری تھی، میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے نا تو درود و سلام عرض کر رہا تھا۔ کہتے ہیں بس ایک بے خودی سی طاری ہوئی ہے، اور میں کہتا ہوں جی وہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط ہے جی تو یہ موبائل نہ کھڑو، تو فٹ نہیں لاندے تھے موبائل کھڑ لیندے ہو، پھر بے خودی کہاں سے طاری ہو؟ مطلب وہ جگہ تو نہیں نا کہ وہاں جا کے بھی بندہ موبائل نکالے۔ دو بار اللہ نے جانے کی توفیق دی، ڈر کے باہر آ گئے، ویسی کرن کی چل رہے ہیں، ٹک ٹک دی آوازاں ہوندی ہیں، ظاہر ہے جب آپ نے وہ بٹن دبانا ہے، سیلفی لگنی ہے، ٹک، ڈر کے باہر آ گیا۔ اور وکری بات ہے پتر، ہم سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ کون ہے؟ 2.5 سال ہو گئے نے اللہ نے اپنے گھروں ہی کٹ چھڑیا ہے، اپنے محبوب دے گھروں ہی کٹ چھڑیا ہے سانو۔ ہاں نام بحث کر لے مجھ سے، نکالا نہیں آپ کے خیال میں کیا محمد بن سلمان اتنا تگڑا ہو گیا اب اللہ کا گھر اس کے کہنے سے کھلے گا، اس کے کہنے سے بند ہوگا؟ بھائی اس کا گھر نہیں ہے، جس کا گھر ہے اس کے کہنے سے کھلے گا، اس کے کہنے سے بند ہوگا۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں، 2 حج گزر گئے ہیں، 2 رمضان گزر گئے ہیں، 2 ربیع الاول گزر گئے، 3 بلکہ ربیع الاول گزر گئے، نکال دی ہوا۔ اور آپ کو پتہ گھر سے کس کو نکالتے ہیں؟ بھائی ناراضگیوں کی بھی نوعیت ہوتی ہے، بعض دفعہ ناراضگی یہ ہوتی ہے بندہ ذرا کھچا کھچا ملتا ہے، بعض دفعہ ناراضگی صرف اتنی ہوتی ہے دروازے سے اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، بعض دفعہ ناراضگی کی نوعیت یہ ہوتی ہے اندر تو بٹھا لیا جاتا ہے لیکن صرف چائے کا کپ دیا جاتا ہے، بھائی ناراض آسی تیرے میں۔ لیکن پتہ گھر سے کس کو نکالتے ہیں؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ہم ناقابل برداشت ہیں، یہ تو پھر حضرت جی تو آواز آن رہی ہے بار بار، تیرا نہیں تیرے سائیں دا منہ مارنا ہے، دسے حضرت انہوں 2.5 سال ہونے کو ہے، نکال دیا ہوا ایسے۔ اور پھر بات وہی ہے کہ قوم کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم 2.5 سال ہو گئے نکالے جا چکے ہیں، 2 حج گزرے۔ اور حضرت جی یورپ والوں نے جوتی ماری ہمارے منہ پہ اس دفعہ، وہاں حضرت جی 60,000 بندوں کا اعلان ہوا تھا، 60 بھی نہیں، میرے خیال سے 23,000 بندوں نے حج کیا اس دفعہ۔ اور وہاں حضرت جی یورپ کہ گراؤنڈ میں فٹ بال کا میچ 2.5 لاکھ بندوں نے بیٹھ کے دیکھا۔ لیکن حضرت جی کوئی ہوتا تو پوچھتا نا محمد بن سلمان کو بھی، اوئے ایڈا ہی کرونا تگڑا ہو گیا جڑا یورپ دیاں گراؤنڈاں 'چ نہیں جاندا، جی آندا تے رب دے گھر ہی آندا ہے۔ لیکن پوچھے گا کون؟ یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، میں پوچھاں گا؟ میں تو پیسے کٹھے کرنے والا، میں کدھر پوچھنا؟ تمہیں تو اپنے کیریئر کی فکر پڑ گئی ہے، تمہیں تو یہ فکر ہے کھانا کتوں ہے۔ وہ ایک شیطان کی مجلس شورا، وہ سارے شیطان بولے، پھر پہ شیطان بولتا ہے، سارے شعر نہیں میں پڑھوں گا، ایک پڑھ دوں گا۔ پتہ شیطان کیا آگے سے کہتا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، کہتا میں نہ ڈراؤ بڑا کروں، یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یہ ساڑا دین ہے نہیں ہوں؟ کیا یہ ہمارا دین نہیں بن چکا؟ ہم نے پوچھنا تھا محمد بن سلمان کو جا کے، او بھائی تجھے اتنا ڈر لگتا ہے تو گھر رہ، ہم سے اسٹام لکھوا لے، ہم تیار ہیں۔ ارے وہ موت جو مدینہ جا کے آئے، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں اس موت کی۔ پوچھے کون پوچھے گا؟ منڈے اس پاسے ٹر پے نے سہیلیاں بناؤ، کڑیاں اس پاسے ٹر پے نے سہیلے بناؤ، پوچھے کون؟ پوچھے کون؟ اس لیے 2.5 سال ہو گئے، اب شاید کسی کے کو تھرو قبول ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں۔ لیکن پتر یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنے کام ٹھیک نہ کیے یہ پھر بند ہو سکتا ہے۔ بس وہ اتھے جا کے نہ کدی پتر موبائل نہ کڑی، سلام پیش کرنا، اپنے وہ گناہ یاد کرنا جڑے سرگودے کر کے گئے، اور معافی مانگنا ہے۔ پتر مجرم سی، اسی کہڑے منہ اتھے جا کے موبائل کٹ دینے،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ معافی مانگنی ہوتا ہے۔ اور کمال لکھا جی نصیر ملت، شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال حضرت جی میں گفتگو سمیٹوں گا۔ وہ کہتے ہیں بے خودی طاری ہوئی اور میرا دل کیا کہ میں جالیوں کو نہ ہاتھ لگاؤں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا سامنے شرطا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں نا موٹا ڈنڈا ہے، لیکن حضرت جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، شاہ صاحب لکھتے ہیں آگے بڑھا اور ہاتھ لگا لیا۔ کہتے وہ شرطا غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا، اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے اسی ہاتھ پہ اتنے زور سے ڈنڈا مارا، ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی میں اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا، دل گھبرایا، سر چکرایا اور میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ لیکن کہتے جیسے زمین پہ گرا نا دو آنکھیں بند ہوئی، اندر کی کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں، گرا تو زمین پہ ہی ہوں لیکن میرا جو سار ہے نا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے۔ اور جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے، اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے نا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر ہے۔ اور حضور نبی علیہ السلام مجھے تسلیاں دیتے ہوئے فرما کیا رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پہندے نے نا۔ ہاں چلے ہو وہ تک اللہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الامین صادق الوعد الامین۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا فجر کی نماز تو بعد 100 دفعہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اللہ پاک کو 5 فضیلتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ پہلی فضیلت یہ ہے کہ جتنا بھی گنہگار ہوئے گا اللہ تعالیٰ کو اسلام کو خارج نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ پل صراط کو بجلی طرح گزر جائے گا۔ ماشاءاللہ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نامہ مال دائیں ہاتھ سے عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی 70 حاجتیں پوریاں فرمائے گا۔ ماشاءاللہ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو شہداء کی صف میں شامل فرمائے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ دی خیر فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، تو پتر وہ تو کسی کا ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ان کے لیے، شرط یہ ہے کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا ساڑھے لی کھادا ہوں کہ واہ والی کھادا سوں، ساڑھے لی کھادا سوں کہ مشہوری لی کھادا سوں ہے۔ لٹا قافلہ ہے جی، تلاش کرو ہمارا بہت کچھ لوگ جو اخلاص، اللہ کا ذکر، 5 وقت دی نماز، اور سب سے جو لازمی چیز ہے وہ ہے احساس۔ احساس نہیں، پتہ نہیں قوم نو کی ہو گیا۔ بس آخری بات جی تھوڑی سی توجہ فرمائیں، یہ آپ غصہ تو نہیں کریں گے، غصہ تو نہیں نہ کریں گے؟ حضرت آپ کو پتہ بھی ہے کہ سردی ہے تو دیکھو اور کتنے گیلے ہیں۔ یہ میں اب بات آ گئی ہے تو میں بول رہا ہوں، آپ کو پتہ سردی ہے اور دیکھو ابھی تک کتنے گیلے، میری قمیض گیلی ہے ادھر سے ساری ادھر سے۔ کیا ہو گیا یار تم لوگوں کو، کیا ہو کیا گیا اس قوم کو؟ حضرت صاحب گلے ہن کے نہیں جدو پائے سر میں تھی میرے تے پانی بھی سوٹ چھوڑا، میں پھر بھی نہیں بولا گا حضرت۔ یہ ان بچوں کو پتہ ہے جب میں پچھلے پروگرام سے نکلوں میرے ساتھ کیا نہیں ہوا حضرت، لیکن میں صرف ایک آپ کہیں گے نا جی مولوی ہمیں اپنے کو مارن دیا تھا جی، گواچ گیا جی، گواچ گیا جی، گواچ گیا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں دیکھو نا کیا کیا گواچ گیا، کیا ہو گیا یار، کیا ہو کیا گیا ہمیں یار، کسی کو احساس نہیں حضرت سردی ہے اور گیلے آ رہے ہیں حضرت۔ اللہ میں نہیں کبھی بولا لیکن اب بولنا پڑے گا ہمیں، ہمارا کام ہے سکھانا آپ کو۔ دیکھو اور میں حضرت تقریباً 35-40 منٹ تو پا کے بیٹھا ہوا، پتر کچھ ہوش کرو تھوڑی سی یار، کیا ہو کیا گیا، ہم کس جگہ کھڑے ہو گئے یہاں، ایسا احساس مارا گیا ہمارا نہیں پتر۔ خدا دا واسطہ ہے
میں پیچھے بھی کہہ کے بڑا نچ ٹپ لیا سی، بڑا سی عشق عشق کھیڑ لیا، ان کو ہوش چاہیے تھوڑا جہا۔ یہ دیکھو نا جی سانو حضرت جی گلے ہار پوا چھڑنے نے پھر آمانا کی اندر ہونا ہے نہیں سوچنے کی۔ میں سوچتا ہوں کہ بلا جی اگر ہمیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، پتر آپ غصہ نہ کریں، میں تربیت کر رہا ہوں آپ کی، کوئی میری بات کو نہ، میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں یہ کہ تسی پوائے نے ساری جی آج کر دیں گلے پھول سٹن گے سردیاں گلے ہار پان گے حضرت جی، احساس حضرت جی، احساس حضرت جی، احساس۔ میرے نبی علیہ السلام یہ احساس ہے جی، میرے نبی علیہ السلام جب آپ کا وصال ہوا نا اور جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو لکھا ہے کہ پہلے دن ایک بچی آپ کے پاس آئی اور آ کے عرض کرتی رونے لگ پڑی۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتی ہے خلیفہ رسول حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے، فرمایا وہ میں یتیم، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں بہن نہیں، گھر میں صرف ایک دادی ہے وہ بوڑھی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی بھی ہے، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزارا کرتے ہیں، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں دودھ نکال نہیں سکتی، دادی اندھی ہے اس سے نکلے گا نہیں، رو اس لیے رہی ہوں جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے، وہ نبیوں میں رحمت لکفانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا۔ جناب ابو بکر رو پڑے حضرت جی، اور رو کے پتہ اس بچی کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تو نہ رو، میرے محبوب علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، آپ نے پردہ فرما لیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔